السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہلال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ نیوز نیٹ ورک۔ کراچی کا حلقہ این اے 245 ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد نشست خالی ہوئی اور اب اس پہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے 27 جولائی کو، ایک بڑا معرکہ جس کے اندر تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پاک سرزمین، تحریک لبیک پاکستان، اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے حمایت یافتہ سرمد صدیقی صاحب، جو کہ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں اور اب اپنی پارٹی کے لیے مصروف ہیں، کسی بھی طرح سے اس معرکے کو لڑنا ہے، جیتنا ہے۔ بہت شکریہ سرمد صدیقی صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ سب سے پہلے تو عوام یہ جاننا چاہے گی کہ منشور کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا ناؤ نیوز کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آپ نے جو ہے وہ میرا موقف لینے کے لیے آج کا ٹائم رکھا، جس طرح بارش ہیں، حالات ہیں، رین ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، میڈیا کے لیے کہ پریشانی بہت ہے۔ اور آج میں ابھی کوڈ آف کنڈکٹ کی میٹنگ سے اٹھ کر آ رہا ہوں، تو ہمارے لیے پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ بارش بھی سر پہ کھڑی ہوئی ہے، انتخابی مہم بھی ہم نے 25 تاریخ تک ختم کرنی ہے، 25 تاریخ کی رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ 27 تاریخ کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ ووٹرز کو کسی قسم کا موبلائز نہیں کرنا، سب خود آگے۔ بڑے اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہیں، جس کی کاپی میں ابھی آپ کو انٹرویو کے بعد انشاءاللہ فراہم کروں گا، تو آپ وہ دیکھیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ مارکا تو ہے، 32 امیدوار تھے، 32 امیدوار کے بعد جو ہے وہ اس میں سے شارٹ لسٹ ہوتے ہوتے 18 رہ گئے۔ پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مشرف صاحب کے ہم ہمدرد ہیں، ہم فلانے وقت میں مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ ہمارے حق میں دستبردار ہو جائیں، لیکن ہم نے اس وجہ سے نہیں ہونا کہ ہم نے بہت دیکھ لیا ان پوری 2 دہائیوں میں مشرف صاحب کے بعد جو جیسا وہ کہہ کر گئے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں، اس ملک کا اللہ حافظ ہے، آپ نے دیکھا کہ وہی ہوا۔ وہ ملک جہاں 60 سے 62 روپے پہ ڈالر آتا تھا تو کمیٹیز بن جاتی تھی اور شوکت عزیز کی جو ہے وہ کھنچائی ہو جاتی تھی کہ یہ 62 پہ کیسے آیا ڈالر، وہاں ڈالر چھلانگیں مارتا ہوا 200 روپے سے زائد پہنچ گیا اور رکنے میں نام نہیں آ رہا، ڈالر بے قابو ہے۔ تو یہ جو این اے 245 تھا حلقہ، اس کے لیے جو ہے وہ بڑی جدوجہد ہوئی۔ پہلے تو یہ کہ این اے 245 کے لیے جو عوام کے لیے ہم نے کیا، ہم نے کوئی وعدے نہیں کیے، روٹی کپڑا اور مکان۔ دیکھیں یہ تو اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ماشاءاللہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اب ایک ریڈی والے کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے اور ایک گاؤں دیہات میں بیٹھے ہوئے جو ہے، اب جیسے یہ کل پرسوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فسادات چل رہے ہیں سندھ میں، یہ باہر نیوز نہیں آتی اگر سوشل میڈیا نہیں ہوتا، لیکن کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک، خنجراب تک بیٹھے ہوئے بندے کے پاس جو ہے وہ اسمارٹ فون ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ پتہ چل جاتے ہیں معاملات، عوام باشعور ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب یہ باتیں کہ روٹی کپڑا اور مکان دیں گے اور شیر آئے گا اور تیر آئے گا، شیر تیر بلہ تینوں نے پھینٹا لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل عوام کا کچرا ہوا ہوا ہے، تینوں نے بالکل بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کیا۔ تو اب عوام کو جو ہے وہ ٹھنڈ کی ضرورت تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ انتخابی نشان جو ہے اپنا ایئر کنڈیشن جو ہے وہ الاٹ کرایا، حالانکہ لوگوں نے مجھے اس پہ بہت بولا کہ یہ، میں نے بولے اس وجہ سے کہ بھائی اب جو ہے نا عوام کو سکون دینے کی بات ہے، اور سکون عوام کو کیا دینا ہے؟ دیکھیں حلقے کی عوام جو ہے اس کو ایسا بندہ نہیں چاہیے کہ وہ رہتا تو جی ڈیفینس میں، باتھا لینڈ میں الیکشن وہ لڑ رہا ہے جی کچی آبادیوں کے۔ تو الحمدللہ یہ جو این اے 245 ہے یہ بائی برتھ میرا حلقہ ہے، ٹھیک ہے، اور میرے نانا نے یہاں پہ جو ہے وہ پراپرٹیز لی تھی 1980s میں، اور 1980 سے ہماری نسل در نسل جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ یہ میرا بائی برتھ حلقہ ہے، میرے پرپوزر سیکنڈر بھی الیکشن کمیشن میں ماشاءاللہ دونوں پی سی ایچ ایس کے ہیں، اور جو ہے وہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ آلموسٹ میرا پورا ننیال جو ہے وہ پی سی ایچ ایس میں آباد ہے۔ اب پی سی ایچ ایس کے گرد و نواح میں جو آبادی آ جاتے ہیں، دیکھیں پی سی ایچ ایس والے تو برگر بچے، آپ ممی ڈیڈی جن کو کہتے ہیں وہ ووٹرز ہیں، ٹھیک ہے، نکل گئے ووٹ والے دن، نہیں نکلے نہیں۔ میرا جو اصل ووٹر ہے وہ ہیں اقلیتیں، ٹھیک ہے، اور اقلیتوں میں جو ہے جو سب سے جو پرائم جو ایریا ہے جیکب لائن ہے، جٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پارسی کالونی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کا جو یہ فیضان مدینہ والی سائیڈ ہے، غوثیہ، یہ فیضان مدینہ والے جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ اپنے وقت میں جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا، اور میں بڑا مشکور ہوں۔ انٹرویو میں نام بھی لینا چاہوں گا، ذکی اتاری بھائی ترجمان ہیں ان کے وہاں کے، میں وزٹ بھی کر چکا ہوں کافی دفعہ دعوت اسلامی کا، تو دعوت اسلامی والے جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ وہاں سپورٹرز ہیں ہمارے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کا آ جاتا ہے پٹیل پاڑا سے پہلے جو ایریا آتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جمشید روڈ، جہانگیر روڈ کا،
یہ جو ہے وہ کافی جو ہے ہمارے حق میں. اور عمر کالونی جو ہے چنیسر ہالٹ یہاں کی جو سرائکی برادری ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے جو ہے وہ بہت کام کیا مشرف صاحب نے. تو یہ لوگ جو ہے وہ ہیں, اور ان سے جو میں نے وعدے نہیں آپ کہیں گے, جو عملاً میں کام کر سکتا ہوں, جو میں نے بولا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی الیکٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ خیر سے, اگر 245 کا مارکہ ہم سر کر لیتے ہیں تو کچی آبادیوں کے لیے جو بالکل لوڈ شیڈنگ سے بھرپور ایریاز ہیں وہاں ہم کریں گے سولر پینلز کی فراہمی. ٹھیک ہے, ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم بجلی لے آئیں گے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور آسمان سے منو سلوا برسے گا. ہم آپ کو سولر پینل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر پہ لگائیں, جو سے کریں, اپنی بجلی کریں, آپ کے بچے بلک بلک کے نہ روئیں اور روڈز پہ جو ہے وہ احتجاج نہ کریں, ٹائر نہ چلائیں کہ اس پہ بھی آپ غریب گرفتار ہوں گے, پولیس کیس بنائے گی, آپ ہی کا نقصان ہے. اب آگے جی پانی کا مسئلہ. پانی کے مسئلے کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ باقی کچی آبادیوں میں ایک جگہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے سلیکٹڈ, اور اس جگہ پہ جو ہے وہ پلانٹ لگا ہوا ہوتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پانی کے لیے جو ہے وہ آر او پلانٹ, جو ریورس اوسموسس پلانٹ جو کنورٹ کرتا ہے اس کو کھارے پانی کو میٹھے میں, ہم جو ہے وہ لگا کر دیں گے کچی آبادیوں میں. میں غریب کی بات کر رہا ہوں, میں ایلیٹ کلاس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں ان لوگوں کی بات کرنے نہیں بیٹھا جو 2 لاکھ تنخواہ کما رہے ہیں یا 40-50 ہزار بھی تنخواہ کما رہے ہیں. اب تو 50 ہزار کمانے والے پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں شہباز شریف صاحب, جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 لاکھ روپے کمانے والا بھی رو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو ہم نے فیصلہ کیا ریورس اوسموسس پلانٹ لگائیں گے کچی آبادیوں میں. کچرے پہ آ جاتا ہوں جی. سندھ حکومت 2 ارب روپے ماہانہ دے رہی ہے چائنیز کمپنی کو, کچرا نہیں اٹھ کے دے رہا جناب. 2 ارب روپے ماہانہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ لگایا ہوا ہے, اور جناب اعلیٰ 200 سی سی کے یونائٹڈ لوڈر رکشے جو ہے وہ کچرا اٹھانے کا کام کر رہے ہیں, لیکن کچرا نہیں جو ہے وہ اٹھ رہا. ٹھیک ہے, تو یہ جو کچی آبادی کا سسٹم ہے, میں اپنے حلقے کا جو یہ جو کچرا اٹھوانے کا نظام ہے جس سے تعفن پھیلتا ہے, میں کل بھی جو ہے وہ خود ٹریول کر رہا تھا عزیز آباد سے, گائے کے باقاعدہ سر گڈھوں میں پڑے ہوئے ہیں ہلال صاحب, گائے کے جو ہے وہ سری جس کو کہتے ہیں وہ سری گڈھوں میں پڑی ہوئی ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. کون سی انہوں نے رین ایمرجنسی لگائی, کون سے نالے بھرے, سارا پول کھل گیا 2 منٹ کے اندر. اب رین ایمرجنسی کے کیمپ تو ایسے لگاتے ہیں جیسے اللہ معاف کرے کہ رین آئے گی اور چھٹ پٹ غائب ہو جائے گی, لیکن کیا انڈر پاسز بنے کہ سب بھرے ہوئے, اور کیا جو ہے وہ کھڈے ہیں. مطلب اب کھڈے کے اندر کراچی ہے, پہلے جو ہے وہ کراچی میں کھڈے وڈے ہوتے تھے, اب کھڈے میں کراچی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچرا اٹھانے کا نظام ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ خود دیکھیں گے, اور اس کے لیے ہم جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی, یہ نہیں کہ آپ چھوٹی ایک گاڑی کو یا 1000 روپے دے رہے ہیں یونائٹڈ لوڈر کو جو ہے جو 200 سی سی کا ہوتا ہے, کتنا کچرا اٹھائے گا. ڈبے ہی اٹھا کے وہ رکھتے ہیں, وہ ڈبے جو ہے وہ چرسی اور ہیروئن جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں بیچ دیتے ہیں. لوگ کچرا کہاں پھینکیں. تو یہ کچرے کا نظام جو ہے حلقے کا یہ بہتر بنائیں گے کچی آبادیوں کا. آپ کو پھر گائیڈ کر رہا ہوں, میرا جو حلقہ ہے NA 245 یہ زیادہ تر کچی آبادیوں پہ, اور میں بات ہی کرنے بیٹھا ہوں غریب کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, جو اگر آپ یہ کچرا اٹھانے کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں صفائی ستھرائی کے حوالے سے, تو یہ آپ کیا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں گے کانٹریکٹ کے لیے, یا حکومت کی جو مشینری ہے اسی کو انگیج کریں گے کیا؟ نہیں, مجھے تو خیر سندھ حکومت سے کوئی وہ نہیں ہے. میں اس میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ خیر سے ہم یہ مارکہ سر کر لیتے ہیں, تو جو فرگیوسن کے اور ملت کے جو ٹریکٹرز آتے ہیں ان کے ساتھ بڑی ٹرالیز لگا کے, اور اپنی پارٹی کے جو والنٹیئرز ہیں ورکرز ہیں ان کو باقاعدہ پارٹی فنڈ سے پھر وہ دے کے پیسے ہم جو ہے یہ خود نظام اپنے ہاتھ میں لیں گے. اچھا, دوسرا یہ آ گیا کہ جی گھر, اپنا گھر ایک آدمی کا خواب ہوتا ہے کہ جی اپنا گھر ہم جو ہے وہ بنائیں. عمران خان صاحب نے تو 2 کروڑ گھر دینے کا کہا تھا, ہم اتنے بڑے جو ہے وہ گھر میں آپ اتنی نوکریاں اور اتنے گھر اس کی بات نہیں کرتا, لیکن یہ کہ ہم نے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو میری اپنی جو ذاتی بزنس ہے, میں خود بلڈر ہوں, کنسٹرکٹر ہوں, تو 84 گز کے جو ہے وہ پلاٹ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو بالکل بیوہ, یتیم اور پاورٹی لائن سے نیچے بالکل جو ہے جو قسمہ پرسی کے نیچے کی حالت میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ پیکج بنائیں گے حلقے کی عوام کے لیے, کہ جس میں جو بالکل غریب لوگ ہوں گے ان کو کاؤنٹ کر کے میرٹ پہ واٹس ایور, وہ ہندو ہے, وہ عیسائی ہے, وہ پارسی ہے, مسلمان ہے, انسانیت کے کام میں مذہب کا کام نہیں ہوتا, تو وہ جو بھی ہے اس کو یوٹیلیٹی سٹور کا جو ہے وہ کارڈ باقاعدہ جو ہے وہ ہم دیں گے, جس پہ جنرل صاحب کی تصویر امبوسڈ ہوگی, اور وہ وہاں سے جا کے یوٹیلیٹی سٹور ایک اتنا کہ ایک 4-5 افراد کا خاندان اپنا مہینے کا گزارا کر لے.
اب آ جاتا ہوں جی ہیلتھ انشورنس. ہیلتھ انشورنس کے آلریڈی میں نے جو ہے وہ تمام جو ہے نا وہ ایشیا کیئر انشورنس نے سب سے اچھا مجھے پرپوزل دیا ہے ہیلتھ انشورنس کا. تو ہیلتھ انشورنس ہم اپنے حلقے کی عوام کو جو ہے وہ دیں گے 10 لاکھ تک کے علاج کی سہولت کہ وہ کہیں سے بھی کرا سکے. ہم اپنے جو ایریا کے لوگ ہیں ان کو یہ فراہم کریں گے ہیلتھ انشورنس, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھاؤں گا, یہ جو آگے کے 2 معاملات ہیں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, جو میرے ہاتھ میں تھے وہ میں نے بتا دی. جو آگے کے معاملات ہیں وہ یہ, ابھی الیکشنز ہوئے کورنگی کے ایریا میں غالباً یہ جو 5 سے 8 بندے جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو انسانی جان کی ویلیو کیا ہے پاکستان میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی یہ پرائزز بڑھائی تھیں تو بجائے ہم ایسی بے غیرت قوم بن چکے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, کہ ہم بجائے نکل کے سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے کتے اور بلیوں کے کھانوں پہ احتجاج کر رہے تھے ڈیفنس کے لوگ کہ ہمارے کتے اور بلی کے کھانے نہیں امپورٹ ہو سکیں گے. تو مطلب غریب کا تو احساس ہی نہیں ہے نا بالکل کسی کو. اب یہ جو پاکستان میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے بھائی کہ آپ نے جو, اور اس پہ اب تک کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی اسمبلی میں, کہ بھائی ہر پاکستانی شہری کی کم سے کم 25 لاکھ روپے کی لائف انشورنس ہونی چاہیے. وہ جیسے بھی مرے, وہ دنگے فساد میں مر جائے, وہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے, وہ کیسے بھی, وہ جب آپ ایشیائی ترقیاتی بینک سے IMF سے اتنے بڑے بڑے معاہدے کر رہے ہو, چائنا کا کوئی شہری پاکستان میں مارا جاتا ہے تو چائنیز گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے, آپ نے پاکستانی 4 کروڑ روپے ان کو دینے ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یہ بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. چائنیز جو شہری یہاں پہ جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں یا ٹیررزم کا شکار ہو جاتے ہیں, 4 کروڑ روپے آپ کے قومی خزانے سے دیے جاتے ہیں چائنیز گورنمنٹ کو, فی چائنیز. تو آپ پاکستانیوں کی جان اتنی سستی ہے, 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ وہ بھی چیف منسٹر نے دے دیے تو دے دیے, نہیں دیے تو اللہ مالک ہے. 25 لاکھ روپے کی ہر پاکستانی شہری کی لائف انشورنس ہونی چاہیے. یہ آواز ہم اٹھائیں گے قومی اسمبلی میں. دوسرا ایک ادارہ ہے EOBI اور سوشل ویلفیئر. 5 بندوں کی آپ دکان کھولو, پان کی دکان کھولو, بینر لگاؤ, وہ پہنچ جاتے ہیں آپ کے پاس, ٹیکس دو, یہ ویلفیئر میں استعمال ہو رہا ہے. اور سوشل ویلفیئر کا آپ ہسپتال جا کر دیکھیں تو اللہ معاف کرے وہاں کتے اور بلیاں لوٹ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ادارے ہیں EOBI اور سوشل ویلفیئر, یہ ان کا جو اربوں روپے فنڈ پڑا ہوا ہے, EOBI کی اتنی بلڈنگز ہیں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹس کی, ان کا احتساب کرائیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہ یہ کیا یہ جو ادارے ہیں جن کے نام پہ حکومتیں پیسے لیتی ہیں, یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ اگر غریب بھوک سے مر رہا ہے اور آپ نے یہ وہ حضرت ان لوگوں نے انکم سپورٹ پروگرام بنا دیا, انہوں نے آ کے لنگر خانے مسافر خانے بنا دیے, مطلب کہ کھانا کھاؤ اور سو جاؤ. آپ ہڈ حرام کیوں بنا رہے ہو بھائی قوم کو؟ آپ قوم کو کم سے کم جو ہے وہ اپنے پیروں پر تو کھڑا کرو. اگر یہ EOBI اور سوشل ویلفیئر کے پاس اتنا بجٹ پڑا ہوا ہے تو یہ جیسی جس کی قابلیت ہے ویسا اس کو کام دیں اور لوگوں کو روزگار فراہم کریں. تو یہ تھی مین باتیں جو میرے ذہن میں تھیں. اور پلس تعلیم کے اوپر آؤں گا. تعلیم کے اوپر جو ہے وہ یکساں نصاب جس کے اندر جو ہے وہ ختم نبوت کا قانون لازم ہو اور ملزوم ہو, اور جو سکولز میں اور کالجز میں, سرکاری سکولز اور کالجز میں نائٹ شفٹس لازمی ہوں, نائٹ سکولز لازمی ہوں. یہ جو ٹیچرز تنخواہیں لے رہی ہیں, گوسٹ ملازمین ہیں اور لیکچرارز ہیں جو بھاگ جاتی ہیں, یہ ڈبل شفٹ میں جو ہے وہ سرکاری سکولوں میں تعلیم ہو, اور IT لیب ہر سکول میں ہو, سرکاری سکول. اچھا, ایک چیز یہ جاننا چاہ رہا تھا میں کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے حکومتوں میں بھی اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں بھی دیکھا کہ MNAs MPs جو ہے وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہمیں فنڈ نہیں مل رہا, ہم اپنے علاقوں میں کام نہیں کرا پا رہے. دیکھیں پرسنل لیول پہ بھی ہر کسی کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, آپ بے شک کرنا چاہ رہے ہیں, کام کریں گے بھی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ جیتتے ہیں اور آپ کو فنڈز نہیں ملتے ہیں تو آپ یہ جو چیزیں ہیں ان کو کسی طرح سے فلفل کر سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو یہ نئی حکومت بنی ہے, جو PTI جس پہ ٹرینڈ چلا رہی ہے امپورٹڈ حکومت, اس میں جو MNAs ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے یہ ایکسیپٹ کیا کہ عمران خان ہمیں پیسے دیتا تھا, عزت نہیں دے رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ پیسے تو ہیں, ٹھیک ہے, کہ پیسے تو ہر جو ہے وہ MNA کو ملے اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کے لیے. ول نہیں ہے. ول اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا, آپ جیسے اٹھا کے انہوں نے فیصل واڈا صاحب کو وہ FVG کی ڈبل ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں رینج روور میں گھومتے تھے, آپ نے ان کو منتخب کرا دیا کورنگی کے حلقے سے. وہ کیا کام کریں گے؟ ٹھیک ہے. عارف علوی صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جب یہ ڈینٹسٹ تھے اس ٹائم سے, انہوں نے اٹھا کے سب سے بڑا کام صدر پاکستان بننے کے بعد یہ کیا ہے کہ ان کا جو ڈینٹسٹ کمپاؤنڈر تھا اس کو انہوں نے اسپیشل سیکرٹری بنا دیا خضر کو. یہ ان کا سب سے بڑا کام ہے.
اور ان کی جو وہ خاتون اول ان کی بہت مہربانی ہے، وہ NGOs کے پروگرامز میں چلی جاتی ہیں، بل نہیں ہے۔ علی عزیز جی پینافلیکس کا سب سے بڑا کام کرتا تھا، ایڈورٹیزمنٹ کا، ادھر کا MP ہے، کسی کے جینے مرنے میں دیکھا آپ نے اس کو؟ کوئی بھی نہیں۔ میں یہاں تک بتا دوں آپ کو، نان الیکٹڈ نان پروفائلڈ لوگوں کو MNA بنانے کا انجام، اور جو اس حلقے کے نہیں تھے، یہ نکلا ہے کہ نمائش چورنگی پہ بیچارے پتھارے والوں سے، ٹھیلوں والوں سے انہوں نے پریزن وین جلوائی اور مظاہرے کرائے، اور میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ یہ جو چائے کے ہوٹل خداداد کالونی پہ بنے، وہ ادھر علی عزیز جی، علی زیدی، یہ سب ادھر چھپے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے مطلب یہ اس وجہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کی غلطی ہے، پارٹی قیادت نے لوگ ہی ایسے چنے، اوور نائٹ ان کو بٹھا کے اسمبلیوں میں بھیج دیا جو کونسلر بننے کے قابل نہیں تھے۔ علی زیدی کونسلر کی سیٹ ہار گیا تھا 2013 میں، جو ہے وہ اس میں کھڑا ہوا تھا کیمپین میں، میری گاڑی استعمال کر رہا تھا۔ تو آپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بنائے نا جو اس حلقے کے ہوں۔ میں اگر بات کر رہا ہوں NA-245 کی، تو پورا سٹڈی کر کے غوثیہ کالونی سے لے کے جٹ لائن، جیکب لائن، میں چرچز میں گیا ہوں، میں ان کے پارسی عبادت خانوں میں گیا ہوں، میں سب جج کر کے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہ میں آل آف اے سڈن میں آ گیا جی کہیں سے اٹھ کے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ علاقے کے یہ مسائل ہیں۔ نہیں، لیکن میں اصل میں سوال کا مقصد یہ تھا کہ صرف PTI نہیں، پچھلی بھی جو گورنمنٹس تھیں اس میں جیسے کہ MKM ایک اپنے عروج پہ رہی ہے یہاں پہ، اس کے باوجود بھی شہر کا بھی یہ حال ہے، تو ان کی بھی یہ شکایت رہتی تھی، وفاق صوبے کو نہیں دے رہا، صوبہ بلدیات کو نہیں دے رہا، بلدیات کونسلرز کو نہیں دے رہی، تو وہ ایک بہرحال۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ ابھی 27 جولائی کو الیکشن ہے، اور اس کے بعد 6 سے 8 مہینے بعد دوبارہ الیکشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ان 6 سے 8 مہینوں کے درمیان یہ اچیومنٹس، یہ کام کس طرح سے ہو سکیں گے؟ وہ کہاوت ہے شیکسپیئر کی، روم وازنٹ بلٹ ان اے ڈے۔ روم کی سلطنت ایک دن میں نہیں بنی تھی، لیکن جب بنی تھی تو روم جہاں سورج غروب ہوتا تھا وہاں بھی روم تھا، جہاں طلوع ہوتا تھا وہاں بھی روم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلا قدم تو اٹھانا پڑے گا نا کسی کو، پہلا قدم اٹھائیں گے تو آگے چلیں۔ 8-9 مہینے کم ہے، لیکن یہ بجلی، پانی، کچرا، ان جیسے مسئلے تو جو ہے وہ ہم حل کر سکتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور، ہیلتھ انشورنس، یہ تو اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں آپ کے حلقے کے۔ اور دوسری بات یہ MQM کی، آپ نے بڑی اچھی بات کی حضرت، MQM تو فنڈز کا گلہ ہی نہ کرے، اور MQM نے جو زیادتیاں کی ہیں کراچی کے ساتھ اس کا تو گلہ ہی نہ کرے۔ 36 ارب روپے میرے قائد محترم نے ان کو صرف سیوریج ٹھیک کرنے کے دیے تھے کراچی کے، 36 ارب روپے، 56 ارب روپے کراچی کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے دیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی ایک طرف، چلو کہاں گئے، کیا کرپشن ہوئی، یہ ایک طرف ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، MQM پیپلز پارٹی اور مشرف صاحب کے ساتھ، دونوں کے ساتھ 2014 تک اقتدار کے مزے لوٹتے رہی، MQM نے اپنے پارٹی فنڈ سے مہاجر کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی فیکٹری بنائی، کوئی ووکیشنل سینٹر یا کوئی ایسا ادارہ جہاں عورتیں سلائی کڑھائی کر کے اپنا روزگار کماتی، بنایا نہیں؟ بنایا نہیں ہے، جلایا ہے معذرت کے ساتھ۔ صحیح۔ اچھا، بات کرنا چاہیں، ظاہر سی بات ہے عوام اس وقت سن بھی رہی ہوگی، جو لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ہی صحیح، سیاست اور سماجیات سے بڑا آپ کا تعلق ہے، متحرک بھی رہے ہیں سیاست میں بھی اور سماجیات میں بھی، تو ابھی تک کیا اہداف حاصل کر چکے ہیں؟ کچھ بیک گراؤنڈ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں ہلال بھائی، سب سے پہلے تو بات یہ کہ سیاست میں آنے سے پہلے جو ہے نا، وہ جو ہے وہ سماجی کاموں سے میں نے جو ہے وہ سٹارٹ لیا تھا، اور وہ اس طرح سے کہ میں خود جو ہے وہ بہت یہ جھوٹے مقدمات اور کیسز وغیرہ بھگت چکا تھا، تو میں نے ایک ہیلپ لائن، لیگل ایڈ ہیلپ لائن کے نام سے جو ہے وہ بنایا تھا ادارہ، اس کو باقاعدہ رجسٹرڈ کرایا۔ کچھ اچھے دوست یار وکیل ماشاءاللہ، بالخصوص منصور اختر ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ میرے دیرینہ ساتھی ہیں، امتیاز علی راجپوت بھائی، تو لوگوں کے ساتھ مل کے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو فیک اینڈ فیبریکیٹڈ کیسز بن جاتے ہیں، لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے میں نے کیا تھا۔ جب میں اس میں آیا تو پھر مجھے آگے بھی خرابیاں نظر آئیں سسٹم میں، جب سسٹم میں خرابیاں نظر آئیں تو پھر میں نے پولیٹکس جوائن کی۔ پیر صاحب جب تک حیات تھے، مرحوم پیر صاحب پگارا جو تھے 2013 میں جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہوئے، ان کے بعد جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ ان سے بیسکلی میرے خالو کا معین الدین حیدر صاحب کا جو ہے کورس میٹ بھی تھے ان کے، میں نے مشرف صاحب کو جوائن کیا۔ مشرف صاحب میں نے ایک چیز دیکھی کہ ایک تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو انہوں نے کراچی کے لیے کیا ہے اور ملک کے لیے کیا ہے، اور ان میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں جو ہے نا میرٹ ہے، وہاں یہ قوم پرستی یہ چیزیں نہیں ہے کہ جی یہ مہاجر ہے، یہ جو ہے وہ کارکردگی دکھائے گا وہ آگے آئے گا،
ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمے میں سزا دے دی کہ لاش ڈی چوک پہ لٹکا دو. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا ان کے چاہنے والوں کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے کہ جو ہے وہ ایک بندہ جو 84 کلومیٹر بھارت کے اندر گھس کے بھارتی فوجیوں کا قتل عام کر کے اور جو ہے وہ ان کو جہنم واصل کر کے آیا ہوا، اور اس کو جو ہے وہ آپ غدار قرار دے کے بولو لاش ڈی چوک پہ لٹکا دو. تو یہ الحمدللہ جو ہے نا یہ بغض ہم نے دیکھا اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، تو وہ پھر اور زیادہ جو ہے وہ محنت کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں جی اب کراچی کے عوام کے لیے واقعی کچھ کرنا ہے. اب لوگ تو یہ ہیں کہ وہ مشرف صاحب کو چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو ریپریزنٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا وہ ایک جو ہے نا مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ بستر حلالت پر ہیں اور ان کو ایمیڈولسس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ہم پاکستان بھی ہم نے آنے سے منع کر دیا کیونکہ ان کی دوائیاں یہاں نہیں ملتی، ان کی دوائیاں ہمیں یو کے سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. یہاں جس طرح کا سیاسی بغض ہے ان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو جائے کورٹ کا جیل کا تو وہ ان کی دوائیاں یہاں نہیں ہیں. تو یہ ہے معاملہ کہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ میں آیا. باقی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ میرے خاندان میں کوئی پولیٹکس میں نہیں ہے، میں صرف واحد ہوں جو پولیٹکس میں آیا. بھائی میرا ایک جو ہے وہ لائر ہے، ایک جو ہے وہ اس میں رینجرز میں تھا، اور ایک جو ہے وہ اپنا آن لائن جو یہ ہوتے ہیں ویب سائٹ جو ہے بزنس کی وہ کرتا ہے. میرے تو اپنے خاندان والے حیران ہوتے ہیں کہ یہ اس کو جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ اس کو شوق ہو گیا سیاست میں آنے کا. دادا ہمارے جو ہے وہ ڈان کے ایڈیٹر تھے فرسٹ، فضل احمد صدیقی صاحب، اور جلیس احمد صدیقی جو مشرف صاحب کے ٹینور میں پورا جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ آئل کے ایم ڈی رہے 9 سال، وہ میرے تائیں ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. مطلب کوئی بینک میں ہے، کوئی پی ایس او میں ہے، کوئی رائٹر ہے، شاعر ہے، مطلب پولیٹکس میں کوئی نہیں آیا. یہاں میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ سادگی پہ بڑا یقین رکھتے ہیں سرمد صدیقی صاحب. ویسے تو ان کا انتخابی نشان ایئر کنڈیشن ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے آفس میں ایئر کنڈیشن نہیں لگا ہوا، اور بعض دفعہ عملے نے شکایت بھی کی بھائی اتنی گرمی ہوتی ہے، سرکار کچھ تو خیال کریں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ انسان کو سختیوں کا عادی ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ سختیوں کو جو ہے وہ جھیلنا جو ہے نا یہی انسان کی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آج میرے قائد اتنے الزامات اور اتنے اس کے باوجود بھی یہ سب برداشت کر رہے ہیں، ایک بندہ جس نے 3 جنگیں ملک پہ لڑی ہیں اس پہ غداری کا الزام لگ گیا، تو وہ اعصابی طور پہ مضبوط تھے. میں نے مشرف صاحب سے ہمیشہ یہی سیکھا، انہوں نے بولا جنگلوں میں رہنا سیکھو اور جو ہے وہ بیابانوں میں اور بغیر آسائشوں کے رہنا سیکھو. تو الحمدللہ میں تو ایسا آدمی ہوں. ابھی کل کرسچن کمیونٹی آئی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا تھا، تو مجھے تو کوئی یار محسوس نہیں ہوتی کہ وہ بڑا حیران ہو رہے تھے جب کھانے کا ٹائم آیا. انہوں نے بولا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں وہ، تو میں نے بولا بھائی جہاں خدمت انسانیت کی بات آ جائے وہاں مذہب کا کام نہیں ہوتا. تو یہ اصل میں ہمارے ملک و شدت پسندی نے انہی چیزوں نے جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچا دیا. ورنہ یہ کہ بڑا خوبصورت دین ہے ہمارا اسلام، اور جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جتنا سختیوں کا عادی بنائیں، تو ہم کس نبی کے امتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ پہ پتھر باندھ کے جو ہے وہ ٹھیک ہے آسائشیں آپ جہاں ہیں وہاں لیں، لیکن یہ کہ زیادہ تر اپنے آپ کو سختیوں کا عادی بنائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سرمد صدیقی صاحب. ناظرین یہاں ہم بات کریں گے کہ تقریباً 3.5 لاکھ ووٹرز ہیں اس حلقے میں NA-245 میں، اور ظاہر سی بات ہے حق رائے دہی ان کا جو ہے اب کس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے، منتخب کرنا عوام کا کام ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی ووٹ کاسٹ کریں سوچ سمجھ کر ووٹ دیں، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو، چاہے آزاد امیدوار ہو. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ہلال نجمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.